عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة في وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق علیہ۔ یہ حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے پاس سب سے زیادہ محبوب عمل نماز کو اسی کے اوقات میں پڑھنا ہے، اور دوسرا کوئی کام اللہ کو پسند ہے وہ والدین کی فرما برداری ہے، اور تیسرا کام اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام والدین کا ہے۔ ہم ان کی خدمت اور ان کی اطاعت کریں، البتہ وہ کسی ایسے کام کا حکم دیں جو اللہ کے حقوق سے ٹکراتا ہو، تب ہم اللہ کی اطاعت کریں، اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ والدین ہم سب کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کی قدر کریں۔ والدین کو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے افضل ہے۔ والدین کو راضی کرنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے افضل ہے۔ جہاد جیسی عظیم چیز، اس کے باوجود اس کو والدین کی خدمت کے بعد نمبر دیا گیا۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک آدمی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں جہاد کروں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ کے والدین زندہ ہیں؟ تو اس نے کہا ہاں زندہ ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم انہی میں جہاد کرو، یعنی ان کی اطاعت میں تمہیں جہاد کا ثواب ملے گا۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہا والدین کا اولاد پر کیا حق ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے لیے جنت ہے یا تو وہ دوزخ ہے، یعنی ان کی اطاعت یا تو آپ کے لیے جنت میں جانے کا باعث بنے گی، یا تو اللہ ہماری حفاظت فرمائے جہنم میں جانے کا باعث بنے گی۔ اسی لیے اپنے والدین کی اطاعت کریں۔ ترمذی کی ایک روایت میں ہے کہ والد بیٹے کے لیے درمیانی دروازہ ہے، کہ والد بیٹے کے لیے جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ہم والدین کی اطاعت پر کتنا ہم کو اجر ملے گا۔ ہم ان کی پوری طرح اطاعت کریں اور خدمت کریں، ان کا ہر طرح سے ادب اور احترام کریں، ان کے سامنے بڑی آواز سے نہ بولیں، ان کو اف تک نہ کہیں، ایسی کوئی بات ان سے نہ کریں جو ان کو بری لگے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔